دیکھیے ہمیں یہاں پہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک فیئر بات کرنی چاہیے کہ ایک شخص کو 3 دفعہ اس ملک کے عوام نے جیسے بھی الیکٹ کیا، آپ نے اس شخص کو تینوں دفعہ 30 سال کے عرصے میں کبھی اپنا ٹائم مکمل نہیں کرنے دی. بٹ میرے نزدیک جو نیشنل اسٹیچر کا لیڈر ہوتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں، اس کے وہ تھوڑی سی زیادہ جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو مگر سٹل 88 کے اندر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. جو عوام تھی اس وقت پاکستان میں رہنے والی، ان کا یہ عمومی خیال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئے گی نیشنل اسمبلی کے اندر. السلام علیکم، میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ. ہم بات کر رہے ہیں آج نواز شریف صاحب کے بارے میں. 2024 کا الیکشن سر پہ ہے اور نواز شریف صاحب بظاہر ہمارے ملک کے اگلے پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ سے نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کی جائے کہ وہ کہاں سے آئے، کون تھے، اور ہم نے جو اس زمانے میں جب وہ نئے نئے پولیٹکس میں آئے تو ان کو ان کی لائف میں اور ان کی پولیٹکس میں کیسے دیکھا اور کیسے پایا. نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ پہلی دفعہ 1985 میں پاکستان کے مختلف حصوں میں ہم لوگوں نے سننا شروع کیا. اس زمانے میں جو ٹی وی چینل تھا وہ ایک ہی ہوا کرتا تھا، مگر اخبارات میں بھی پولیٹکس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی تھی کیونکہ امریت تھی، ضیاءالحق صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور پولیٹکس جو ہے وہ پارٹی کے بغیر کی جاتی تھی. 1985 میں اس زمانے میں میں کراچی میں رہتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم نے سننا شروع کیا کہ پنجاب میں ایک ینگ چیف منسٹر اپوائنٹ ہوا ہے جو ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ڈائنامک ہے اور پنجاب میں بہت تیزی سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام اس نے شروع کیا ہے. اچھا، یہ ہمارا جو باقی علاقوں میں رہتے تھے پہلا تعارف تھا نواز شریف صاحب سے، مگر وہ 1981 یا 1981 سے 3 یا 4 سال کے لیے پنجاب کے فائنانس منسٹر بھی رہے تھے. یہ بات کہ وہ کون ان کو لے کر آیا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، یہ آپ کئی دفعہ ٹی وی چینلوں پہ سن لیتے ہیں. میں آپ کو ایک ریئل لیو ان ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو اس وقت کے لوگ ملک میں رہتے تھے انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سوچا اور کیا سمجھا. 1985 سے 1988 تک نواز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے. لاہور میں ترقی کے بارے میں بہت چرچا تھا اس وقت. لاہور میں واضح طور پہ سڑکیں اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل پنجاب کا ریجن ہے اس کے اندر بھی نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں جب وہ چیف منسٹر بنے کافی زیادہ ترقی ہوئی بھی، اور ترقی کے بارے میں کافی سارا پلان بنا بھی. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو امیج نواز شریف صاحب کا پنجاب میں اسپیشلی اور باقی صوبوں کے اندر بھی ایک ڈیولپ ہو گیا. مگر 1988 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب پاکستان کی نظر میں ایک نیشنل لیڈر نہیں تھے. 1988 میں پاکستان کا ایک ہی نیشنل لیڈر تھا، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں. ان کے اوپر ضیاءالحق کے دور میں کافی ان کو تکلیفیں دی گئیں، جیل گئیں، پھر جلا وطن ہوئیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ پریشرز تھے، کافی زیادہ اس کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی گئی. اور بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اس وقت تک ایک ڈائنامک ینگ اور بہادر لیڈر کے طور پہ وہ سامنے آ چکی تھی. مگر نواز شریف صاحب بھی آہستہ آہستہ پنجاب اور پاکستان میں اپنا نام اور اپنی جگہ بنا رہے تھے. تو 1988 کے الیکشن میں سے پہلے تک ہمارے سامنے 2 لیڈرز تھے جن کی پولیٹکس بالکل ڈیفرنٹ تھی. یعنی بے نظیر بھٹو بھی ینگ تھی اور ایک طرح کی لیفٹ کی پولیٹکس میں تھیں. پیپلز پارٹی کا زیادہ تر جو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک لیفٹ کی پولیٹیکل جماعت ہے. اور ایک پاکستان میں اس زمانے میں چونکہ 8-9 سال کی ضیاءالحق کی امریت میں کنزرویٹو پولیٹکس یعنی رائٹ کی پولیٹکس جو ہے اس کی بہت بڑی جگہ بن گئی تھی. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کنزرویٹو پولیٹکس یا اسٹیٹس کو کی پولیٹکس کرتے ہیں پاکستان میں.
उस वक़्त ज़ाहिर है कि और भी लीडर्स थे, मगर वो लीडर चूँकि टाइम के साथ-साथ ख़त्म हो गए और हमारे सामने ये 2 जमातें यानी पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो चूँकि रह गई, तो उनके बारे में बात करना शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़ियाउल हक साहब का जब एक्सीडेंट हुआ तो उससे शायद 1 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान आ चुकी थी। तो उस वक़्त पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत थी, मगर नवाज़ शरीफ साहब की इमेज और उनके कामों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ी अपनी जगह बना चुके थे। तो जब हम 88 की इलेक्शन की तरफ आते हैं, तो जो अवाम थी उस वक़्त पाकिस्तान में रहने वाली, उनका ये अमूमी ख़्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी जमात बन के सामने आएगी नेशनल असम्बली के अंदर। मगर उसके साथ-साथ उस टाइम की जो राइट विंग की जमातें थी, कंज़र्वेटिव जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स थी, उन्होंने एक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से एक अलायंस बनाया और वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में 88 के इलेक्शन में खड़ा हुआ और वो पीपल्स पार्टी के बाद सेकंड सबसे बड़ी अलायंस या वोट लेने वाली जमात बनी। अच्छा, ये समझना उस टाइम पे ज़रूरी है कि 1988 के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ को एक पंजाब का मजबूत लीडर समझा जाता था और 88 तक उन्होंने जो पॉलिटिक्स की थी उसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब की पर्सनल ज़ात के ऊपर किसी किस्म की फाइनेंशियल करप्शन का कोई ख़ास इल्ज़ाम नहीं था, या अगर था भी तो वो ऐसा नहीं था जो मीडिया के ऊपर आता और लोग उसके बारे में बात करते। तो उनका इमेज एक बिजनेस फ्रेंडली लीडर और एक डायनामिक डेवलपमेंट फ्रेंडली लीडर के तौर पे सामने आया। तो मगर स्टिल 88 के अंदर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं थे। लोगों का ये नहीं ख्याल था कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं ये इलेक्शन के अंदर नेशनल लेवल पे कोई बड़ी लीडरशिप पोजीशन में आ सकते हैं। और इसी तरह जब बेनज़ीर 88 में पाकिस्तान की 11वीं प्राइम मिनिस्टर बनी, तो नवाज शरीफ साहब अपनी पुरानी पोजीशन यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब की पोजीशन पे चले गए। नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को जो लोग शुरू से देख रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आवाम जो उस टाइम पे थी और जो अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें वो पंजाब की जब उन्होंने पॉलिटिक्स की यानी 1981 से लेके 1990 तक। दूसरा हिस्सा है जब उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स की और वो हिस्सा जो है वो 1990 से लेके 1999 तक जब वो परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट में एग्जाइल हो गए। और नवाज शरीफ साहब की लाइफ का और उनकी पॉलिटिक्स का एक तीसरा हिस्सा है जो पोस्ट 2000 के बाद से लेके अभी तक जो उनकी पॉलिटिक्स और उनकी सोच में तब्दीली उन लोगों ने देखी जो उनको 1980 से देख रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे। तो पहले हिस्से में तो नवाज शरीफ साहब एक डायनामिक यंग एनर्जेटिक लीडर के तौर पे सामने आए जिन्होंने खासी डेवलपमेंट की पंजाब में और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत किया। पाकिस्तान के अंदर जो राइट विंग और जो कंजर्वेटिव वोट बैंक था, चाहे वो मिडिल क्लास बिजनेस के अंदर हो या जनरल आवाम के अंदर हो, उसके अंदर अपनी जगह बनाई और बहुत मजबूती से बनाई। और 1988 से 1990 तक जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन 2 सालों में नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को एज अ नेशनल लीडर जो है वो इन्वेंट किया। ये ज़ाहिर है एक दिन में नहीं हुआ, उन्होंने खुद भी शायद नहीं किया, बहुत से लोग इसके पीछे होंगे, मगर मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत के बारे में लोगों का ये ख्याल था कि इस शख्स के साथ उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट भी काम कर सकती है और ये लोगों को भी एक एक्सेप्टेबल चेहरा है। तो मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स और एक्सीडेंटल लीडर हैं पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे, जो शायद इस सोच से पॉलिटिक्स में नहीं आए थे कि वो पाकिस्तान के शायद
پرائم منسٹر یا ایک نیشنل لیڈر بنیں گے، مگر حالات اور واقعات نے ان کو پش کیا اور وہ ایک پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر سب سے بڑا نام شاید سمجھا جانے لگے۔ اچھا، ہم پاس فارورڈ کرتے ہیں جی۔ 88 سے 1990 تک بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی۔ 1990 میں ان کی گورنمنٹ کو کرپشن چارجز پہ جب ڈسمس کیا گیا اور 1990 میں جب الیکشن ہوئے تو پہلی دفعہ نواز شریف صاحب نے IGI کے ہی یعنی اسلامی جمہوری اتحاد کے ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اور وہ الیکشن جو ہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد جیت گئی، اور نواز شریف صاحب پہلی دفعہ 12ویں پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پہ الیکٹ ہو گئے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن تھا یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی انتہائی پیوٹل تھا۔ پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے پورے پاکستان میں اپنی پرسنالٹی کے لیے جگہ بنانی تھی۔ ان کی نہ جماعت اس طرح کی تھی کہ وہ پورے ملک کے اندر مقبول ہو، نہ ان کا اپنا سٹیچر اس وقت تک ایسا تھا کہ وہ پورے ملک کے اندر ایک نیشنل لیڈر سمجھے جائیں، یعنی چاروں صوبوں میں کوئی نہ کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پہ نواز شریف صاحب کو لیڈر ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو یہ جو 2 سال کی ان کی حکومت تھی اس ٹائم 1990 کی 3 سال کی حکومت، اس میں انہوں نے جو پالیسیز انفراسٹرکچر کی اور جو پالیسیز ترقی کی پنجاب میں امپلیمنٹ کی تھی، وہ انہوں نے کوشش کی اپنے طور پہ کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ترقی لائی جائے۔ اگر آپ اس ٹائم کی ان کی اسپیچز سن لیں تو وہ پاکستان میں معاشی ترقی اور اکنامک ترقی، اکنامک لبرلائزیشن کے اوپر بہت بات کرتے ہیں۔ یہ جو دور تھا اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ پاکستان کی اس ٹائم کی معیشت ہے اور ایک حصہ اس ٹائم کی پاکستان کی پولیٹکس اور اس ٹائم کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ معیشت پہ 1 منٹ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان میں 1990 میں بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی۔ آج جن ڈالرز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ریزرو ہیں 10 ارب ڈالر یا 5 ارب ڈالر، وہ کم ہیں، تو اس زمانے میں چند 100 ملین ڈالر کے ہمارے ریزرو ہوا کرتے تھے۔ پاکستان میں کا جو ڈائسپورا ہے یا ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس تعداد میں باہر نہیں تھے، اتنی ریمیٹنس نہیں آیا کرتی تھی، یعنی پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں تھے۔ افغان وار کے ختم ہونے کے بعد امریکہ سے بھی ڈالر آنا بند ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے اپنے پہلے ٹینیور میں کوشش کی کہ پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو، یعنی سڑکیں وغیرہ بنے، اور ایک طرح کی اکنامک لبرلائزیشن ہو۔ اب ہم آئے تھے پاکستان کی اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹکس کی طرف۔ ایک نام جو آپ سب ینگ لوگوں کو نام یاد کرنا ضروری ہے وہ ہے جی غلام اسحاق خان صاحب۔ یہ غلام اسحاق خان صاحب جو ہے وہ 1988 میں بھی پاکستان کے صدر تھے، اور 1990 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو یہ اس وقت بھی یہی ہمارے ملک کے صدر تھے۔ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ بیوروکریٹ تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ فائنینس کے ایریا سے تھا، اور یہ ایک طرح کی اسٹیٹس کو کی سیاست کے سب سے بڑے چیمپئن تھے، یعنی تبدیلی اور حالات کو بہتر کرنے کی شاید جو سوچ، ینگ اور ڈائنامک سوچ جو چاہیے تھی اس ٹائم پہ، وہ شاید اس کی مخالفت میں تھے۔ انہوں نے پہلی دفعہ 1990 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا کرپشن چارجز پہ، اور پھر 2-3 سال بعد انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو بھی ڈسمس کر دیا سیم چارجز پہ۔ اچھا، یہ ان 2 ڈسمسل سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ ہم نے جب پاکستان میں جمہوریت دیکھی تو ہم نے اس گورنمنٹ کو جو اس کا 5 سال کا ٹینیور ہے جب وہ پورا نہ کر سکی، اور اس پہ چاہے کرپشن کے چارجز بھی ہوں، تو اس گورنمنٹ کی صحیح پرفارمنس جو ہے وہ اس وقت تک عوام جج ہی نہیں کر سکے کہ وہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ اور ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ چونکہ جو نیوز میڈیا تھا وہ ظاہر پرنٹ میڈیا تھا، اخبارات تھے، تو اس سے جو اصل حقیقت ہے وہ عوام کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو نیچرلی جو پاکستان کی عوام ہے وہ کرپشن چارجز کو تو شاید صحیح یا غلط نہیں سمجھ رہی تھی،
مگر وہ یہ ضرور سمجھتی تھی کہ 1990 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور 93 میں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ڈسمسل کی وجہ سے دونوں پارٹیوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کی پرفارمنس کے بجائے بات ان کے ڈسمسل کے اوپر ہونا شروع ہو گئی, اور وہ لیڈرز جو شاید اپنے ٹینیور کے بعد یا 2 ٹینیور کرنے کے بعد ختم ہو جاتے, وہ شاید آج تک ختم نہیں ہوئے, اور یہ کہانی جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے. اچھا جی, 1993 کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جانے کے بعد ایک دفعہ پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آ گئی, اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح 2-3 سال رہنے کے بعد ان کے اپنے ہی پریزیڈنٹ فاروق لغاری صاحب نے ڈسمس کر دی, اور اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں الیکشن ہوئے اور ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. جب دوسری دفعہ نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے دوبارہ سے, اچھا اس وقت تک نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک مکمل نیشنل لیڈر اور آلٹرنیٹ ٹو پیپلز پارٹی کے طور پہ عوام کی جو امیجنیشن ہے اس میں انٹرنچ ہو چکے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب سندھ میں انتہائی زیادہ حالات خراب تھے, یعنی سندھ کے شہری علاقوں میں MQM دور پکڑ رہی تھی, اور سندھ کے جو رورل علاقے ہیں وہاں پہ ڈاکو راج تھا, اور وہاں پہ ٹریولنگ انتہائی مشکل تھی. اور پنجاب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر معاشی طور پہ بھی اور یعنی سیف ایریا کے طور پہ سمجھا جانا شروع ہوا, اور کراچی اور ملک کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے اپنی انڈسٹریز کو اس زمانے میں پنجاب میں موو کرنا شروع کیا. تو ایک طرح کی گورنمنٹ کی پازیٹیو پالیسیز اور لوگوں کی جو کا رجحان کہ ہم پنجاب میں جا کے اپنی مل فیکٹری لگائیں, دفتر کھولیں, اس سے پنجاب نے تیزی سے ترقی بھی کرنا شروع کر دی. اور اس ترقی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کا جو حصہ تھا پنجاب کا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا, اور نواز شریف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پنجاب کے اندر کافی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی. 1999 میں جب پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو پہلے کنوکٹ کیا اور پھر ایگزائل کیا, تو وہاں پہ نواز شریف صاحب کا جو ٹینیور ہے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان وہ پہلی دفعہ شاید 3 سال اور دوسری دفعہ شاید 2 یا 3 سال رہا, اور ان دونوں ٹینیورز کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایز اے وکٹم بن کے ابھرے. میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں دفعہ میں سے کسی ایک دفعہ بھی اگر ان کو پورا اپنا ٹینیور 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو شاید وہ 1999 کے بعد پاکستان کی پولیٹکس میں اس طرح سامنے نہ آتے جس طرح کے وہ 2000 کے بعد پاکستان کی پولیٹکس میں زندہ رہے. جو نواز شریف صاحب کے بارے میں اس 10 سال کے اندر کی جو ان کی پرفارمنس ہے وہ ان کی باقی ٹائم کے اندر سے وہ سب سے بہتر ٹائم تھا شاید. یعنی پاکستان کے اندر سڑکیں بنی, موٹر ویز بنے, اور اس کے علاوہ پاکستان میں انہوں نے اکنامک لبرلائزیشن, فورن کرنسی کی لبرلائزیشن اور اس طرح کی بہت سی بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائی. یہ پالیسیز اگر آپ ہائنڈ سائٹ میں آج دیکھیں تو ان میں سے کچھ پالیسیز ایسی تھی جس سے پاکستان کو بہت سا نقصان بھی ہوا, مگر جنرلی پاکستان میں جو سڑکوں کا نیٹ ورک اور جو یہ سوچ ہے کہ جو ہماری کمیونیکیشن کے جو طریقے ہیں ان کو بہتر کیا جائے, یہ ساری نواز شریف صاحب کی پالیسیز کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں. اور سینٹرل پنجاب کا ایریا جو ہے اس کی جو ترقی ہے وہ تقریباً اس کا 100% سہرا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. آج کے نوجوانوں کو اور ینگ لوگوں کو یہ جو دور ہے 1990 سے 2000 تک کا, اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج 2024 یا 2000 کی دہائی میں وہ حالات کیوں پیدا ہوئے اور یہ پاکستان کی پولیٹکس اس طرح کیسے تبدیل ہو گئی. دیکھیں 1990 کے اندر نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ دونوں انٹیسٹڈ لیڈرز تھے, دونوں ینگ تھے,
لوگوں کا ان دونوں کے بارے میں بڑا ہی پازیٹیو اوپینین تھا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ دونوں ہی اپنے طور پہ پاکستان کی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ کے خواہش مند تھے، اور اس وقت تک شاید یہ دونوں ایسی پوزیشن میں نہیں آئے تھے کہ وہ پاکستان کے اندر جو اسٹیٹس کو کی سیاست ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑ کے سیاست ہے، اس کو شاید یہ بہت اچھی طرح سمجھتے بھی نہیں۔ تو انہوں نے بجائے اس سیاست کو ریزسٹ کرنے کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ ان کو شاید ایسے لگا کہ اس کو اگر میں، یعنی ان کا مقابلہ آپس میں شروع ہو گیا، اور اس آپس کے مقابلے نے پاکستان کی سیاست کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا، اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ یعنی میں صرف موٹر ویز کا ذکر کرتا ہوں کہ جو پروجیکٹ نواز شریف صاحب نے اپنے ٹینیور میں موٹر ویز کا شروع کیا، وہ جب بے نظیر کی دوسری دفعہ گورنمنٹ آئی تو وہ اس میں ان کی طرف سے اس پروجیکٹ پہ کام ہونا بند ہو گیا، اور کچھ 2-3 سال کے اندر جو وہ حکومت رہی تو اس کام کے بند ہونے کی وجہ سے جو کام اس کی لاگت بھی بڑھ گئی، اور اس کا جو فائدہ عوام کو پہنچتا تھا وہ بھی ڈیلے ہو گیا۔ اور یہ بھی سوچ آ گئی پاکستان کے اندر کہ جو فورن انویسٹر ہیں کہ جب ایک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ دوسری گورنمنٹ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتی، تو یہ لانگ ٹرم اس کا بہت زیادہ ہمیں نقصان ہوا۔ مگر جو میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کر سک رہی تھی، تو اس کی وجہ سے ایک طرح کی سمپتھی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہی، جو اس دہائی کے آخر تک ان دونوں جماعتوں کو ملتی رہی ان کے ووٹر بینک سے۔ آخری بات تھوڑی سی میں کرپشن کے اوپر کروں گا کہ اس دہائی کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کے نیشنل لیڈرز کے اوپر واضح کرپشن کے الزامات لگنے شروع ہوئے۔ پیپلز پارٹی کو کرپشن کا الزام جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے لگنا شروع ہوا، اور نواز شریف صاحب کو جو الزامات لگ رہے تھے وہ یہ جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کر رہے تھے ان کے اندر کک بیکس کے الزام لگنے شروع ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اب 30 سال بعد ان میں سے کوئی الزام کسی کورٹ میں ثابت نہیں ہوا، تو میں ان الزامات کی سچائی کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ پولرائزیشن کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ یعنی ہم ایک طرف ان دونوں لیڈرز کو اپنا نیشنل لیڈر بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی آنا شروع ہو گیا کہ ان کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ اور آخری بات جو ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کسی طور پہ بھی کسی لیڈر کو نیشنل لیول پہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، تو اس طرح کی ایک کھچڑی سی پک گئی پاکستان کے اندر۔ اس دوران کئی آرمی چیف آئے، کچھ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپوائنٹ کیے، کچھ نواز شریف صاحب نے کیے۔ اس طرح کی خبریں پہلی دفعہ ہم نے سننا شروع کی، جو آج آپ ٹی وی پہ عام سنتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی کسی آرمی چیف سے کوئی اختلافات ہیں یا کوئی مسائل ہیں۔ یہ باتیں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے انتہائی نئی تھیں، اور یہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئیں۔ مگر نواز شریف صاحب نے اسپیشلی جب وہ دوسری دفعہ حکومت میں آئے، یعنی جب وہ پاکستان کے 14th پرائم منسٹر بنے، تو اس وقت پاکستان کے اندر انہوں نے کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی طاقت کو پرائم منسٹرشپ کی کرسی کے اندر، جس کو 14th امینڈمنٹ بھی کہتے ہیں پاکستان میں، اور اس سے ان کا سپریم کورٹ کے اندر بھی جھگڑا بنا، اور وہ ایک واقعہ ہے جس کو آپ ٹی وی پہ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ مگر میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے کوشش کی کہ وہ اپنی طاقت کو فلیکس کرتے، اور شاید اس ملک کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو عوام کی طاقت سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کی جو یہ کوشش ہے یہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت پہ قبضہ کرنے سے ختم ہو گئی، اور نواز شریف صاحب کو ایونچولی 1999 میں ایگزائل میں جانا پڑے، اور اس ایگزائل میں جانے سے مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کا اور ان کی سوچ اور ان کی سیاست کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ وہ
ایک تھوڑا سا میچور مگر ایک تھوڑا سا مختلف سیاستدان بن کے ابھرے، جو وہ اپنے پہلے ٹینیور کے اندر شاید اس طرح کی طبیعت کے نہیں تھے۔ جس نواز شریف صاحب کی پولیٹکس کو آج کے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، وہ ان کی زندگی اور ان کی سیاست کا دوسرا حصہ ہے، جو 2000 سے 2007 تک ان کی اجرا وطنی ہے، اور 2007 میں ان کی ملک واپسی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والوں کی جو سوچ ہے وہ اس ٹائم لائن سے شروع ہوتی ہے، اور اس ایریا کو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ 2000 سے 2007 تک پاکستان میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، فوجی حکومت تھی، اور اس میں نواز شریف صاحب کے بارے میں لوگوں کا یہ اوپینین تھا کہ ان کی پولیٹکس ختم ہو گئی، ان کی پارٹی ختم ہو گئی۔ مگر میرا یہ خیال ہے کہ 1990 سے 2000 تک انہوں نے جس طرح کی جگہ اس ملک کی امیجنیشن میں بنا لی تھی، وہ جگہ وہ قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور ایز اے کاؤنٹر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی شاید نواز شریف صاحب ہی سب سے بڑے لیڈر لوگوں کی امیجنیشن میں بن چکے تھے اس وقت تک۔ 2007 میں جب نواز شریف صاحب واپس آئے تو اس وقت ایک بہت بڑا سانحہ جس میں بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی، تو اس الیکشن کے اندر یہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا ہم پرائر پیچھے چلے جائیں تو نواز شریف صاحب نے اور بینظیر صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر چکے تھے اس سے پہلے، اور شاید وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ آپس میں لڑنا جو ہے وہ شاید ہماری پولیٹکس کو اور ہماری جماعتوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور انہوں نے شاید جو بعد میں جس کو بہت اچھالا بھی گیا کہ ایک دوسرے پہ لگے ہوئے کرپشن کے الزامات کو ختم کرنے کے بارے میں بھی بات ہوئی اور چارٹر تیار ہوا۔ اب یہ قابل بحث بات ہے کہ چونکہ وہ الزامات ایک پارٹی نے دوسری پہ لگائے تھے اور پہلی نے ان پہ لگائے تھے، تو یہ الزامات اگر ایک دوسرے پہ لگانے کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا کوئی جینوئن ایسے الزامات تھے جو وہ چاہتے تھے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ساری جو کاغذ ہے وہ سفید ہو جائے، کلین ہو جائے۔ بہرحال یہ 2008 میں الیکشن ہوئے، شروع میں نواز شریف صاحب نے بائیکاٹ کی کال دی، اس کے بعد وہ الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے، اور وہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں تھی، اور نواز شریف صاحب کی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھی، اور 5 سال جو اس کے بعد گزرے پیپلز پارٹی کی حکومت کے، تو اس میں نواز شریف صاحب ایک بہت یعنی سلجھے ہوئے اور ایک بہت سمجھدار اپوزیشن لیڈر کی طرح سامنے آئے، اور انہوں نے جم کے اپوزیشن کی، اور اس 5 سال میں مگر اس اپوزیشن میں وہ عوامل یا وہ طریقے شامل نہیں تھے جو 90 سے 2000 تک وہ کرتے رہے۔ اور پاکستان میں ہم نے ایک ٹرینڈ یہ دیکھا کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ایک طرح کی سپورٹ میں چل رہی ہیں، یعنی حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کر رہی۔ خیر، دوسرا دور جو نواز شریف کی پولیٹکس کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2013 میں، جب نواز شریف صاحب دوبارہ الیکشن لڑ کے پاکستان کے 15ویں پرائم منسٹر بنے۔ یہ ان کا تیسرا دور تھا، اور پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ جو 2024 میں ووٹ کریں گے، یہ وہ دور تھا جو انہوں نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر جو دور ان کا پہلے گزرا تھا وہ یا کتابوں میں یا ٹی وی پہ سنا جاتا ہے۔ اس دور میں میں نے یہ آبزرو کیا کہ نواز شریف صاحب ایک واضح طور پہ مختلف شخصیت بن کے سامنے آئے، یعنی ان کے پاس اپنی جلا وطنی اور فوج سے لڑائی کا ایک بٹر ایکسپیرینس تھا، اور ان کی پالیسیز کے اندر ہمیں وہ اگریسونیس اور وہ چیزیں اور وہ ان کی جو ڈائنامزم تھی وہ نظر نہیں آئی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں 2013 میں نواز شریف صاحب نے
آئی پی پیز کا جو بجلی کا پرابلم تھا پاکستان کا، اس کو حل کرنے کی کوشش کی. یہ بھی قابل بحث بات ہے کہ اس زمانے میں جو پاور پروجیکٹس لگے وہ اب اتنے مہنگے ہیں کہ اس سے پاکستان کی عوام کے لیے بجلی خریدنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مگر ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس زمانے میں بھی اپنے طور پہ جو ڈیولپمنٹ اور اس قسم کے کام کرنے کی بھی کوشش کی، اور وہ کرتے بھی رہے، مگر کچھ ان کی طرف سے جھجک محسوس ہوئی کہ وہ شاید اب کوئی ایسی پالیسی پہ کام نہیں کرنا چاہتے جو اسٹیبلشمنٹ جس سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے. اس طرح سے پاکستان کے اندر ایک طرح کی جو نیشنل لیول پہ جو اگریسونیس ہونی چاہیے ایک لیڈر کے اندر کہ وہ ملک کو اپنی سوچ سے چلائے، وہ ایک زیادہ میچور نواز شریف کے اندر نظر آنا بند ہو گئی. خیر اس وقت تک پاکستان کے اندر ایک تیسری قوت یعنی عمران خان صاحب جو ہے وہ میچور ہو کے پولیٹکس میں آ چکے تھے. اور اچھا، نواز شریف صاحب کا جو یہ خوف تھا اسٹیبلشمنٹ سے، جو مجھے لگتا ہے کہ سائیکولوجیکلی انہوں نے 1999 کی ضلع وطنی کے بعد محسوس کرنا شروع کر دیا ہوگا، یہ دوبارہ ایک دفعہ پھر سے جب 2013 میں وہ پرائم منسٹر بنے تو یہ 2-3 سال کے بعد یہ پھر ان کے سامنے آ گیا. یعنی وہی کرپشن کی ایلیگیشنز، پیناما پیپرز جن کو بہت چرچا ہوا، اور یہ سارے معاملات دوبارہ سے ابھر کے آئے. اور ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب کو، چاہے ان کی حکومت یعنی پی ایم ایل این کی حکومت کو نہیں ختم کیا گیا، مگر نواز شریف صاحب کو ایک طرح کا نااہل کر دیا گیا کہ جی وہ پاکستان کی پولیٹکس میں اب نہیں آ سکتے. دیکھیں، ہمیں یہاں پہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک فیئر بات کرنی چاہیے کہ ایک شخص کو 3 دفعہ اس ملک کے عوام نے جیسے بھی الیکٹ کیا، آپ نے اس شخص کو تینوں دفعہ 30 سال کے عرصے میں کبھی اپنا ٹائم مکمل نہیں کرنے دیا. اس شخص کی محنت اور اس شخص کی سوچ پہ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اور اب جب وہ شخص وہ دوبارہ اس پوزیشن میں آتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک بٹرنس ہوتی ہے، ایک کڑواہٹ ہوتی ہے، اور وہ کڑواہٹ جو ہے وہ عوام اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ اس سے سفر کرتی ہیں. نواز شریف صاحب کو 2018 میں دوبارہ ان سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک دفعہ پھر ان کو ضلع وطن ہونا پڑا. میرا ویسے پرسنل اوپینین اس طرح کا ہے کہ جب میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کے اندر مجھے ایک جرت نظر آتی ہے پاکستان کے مسائل سے لڑنے کی اور پاکستان میں جیل جانے وغیرہ کی. نواز شریف صاحب نے اپنی لائف میں جب 2 دفعہ ان پہ اس طرح کے مسائل آئے تو انہوں نے پاکستان کو چھوڑنا شاید زیادہ پریفر کیا. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، کئی لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا، بٹ میرے نزدیک جو نیشنل اسٹیچر کا لیڈر ہوتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں، اس کے وہ تھوڑی سی زیادہ جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ جرت ان کی پالیسیز کے اوپر میں کرٹیک نہیں کر رہا، نہ ان کی ڈیولپمنٹ کو ان سے میں چھین رہا ہوں، میں صرف ان کی پرسنل جرت کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں شاید ہمیں بہتری کے لیے ایسے نیشنل لیڈرز چاہیے جو اس ملک کے اندر حکومت بھی کریں، اور جب ان پہ مسائل آئیں تو وہ اس کو جرت سے فیس بھی کریں اس ملک میں رہتے ہوئے. بہرحال یہ فیصلہ جو ہے یہ عوام کا ہے، میں صرف اس بارے میں تھوڑی سی رائے دینا چاہتا تھا. جب 2018 کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت نے نواز شریف صاحب کے اوپر بہت سے کیسز بنا دیے، جیل میں ڈال دیا، تو ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب نے باہر جانے کا راستہ چنا. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے سے نواز شریف صاحب کے اندر جو سوچ کی تبدیلی اسٹیبلشمنٹ اور سسٹم کی پرابلمس کے بارے میں تھی وہ شاید اور زیادہ پختہ ہو گئی. اگر میں نواز شریف صاحب کی لائف کو ایز اے پاکستانی، عام پاکستانی جنہوں نے ان کی ادوار میں زندگی گزاری ہے اس ملک میں، اس کا اگر میں نتیجہ نکالوں اور یہ بھی سمجھوں کہ آنے والے وقت میں ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب 2024 کے اندر پاکستان کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، تو مجھے جو سب سے زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے وہ یہ
سمجھ کے ہوتی ہے کہ جو ان کی لائف کا ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر شاید وہ اب اس طرح کے سیاستدان یا اس طرح کے سوچ کے مالک نہیں رہے جتنا وہ اپنے ینگر ٹائم میں تھے. نواز شریف صاحب کی اور پاکستان کے عوام کی کہانی جو ہے وہ ختم نہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر 2024 کے الیکشن کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں چوتھی مرتبہ. سوال یہ اہم نہیں ہے کہ وہ الیکشن فیئر ہوں گے, لوگوں کے ووٹ سے وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. میرے نزدیک ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کیوں بننا چاہتے ہیں. جس شخص نے 40 سال کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے ٹاپ لیول پہ سیاست کی ہو, کئی دفعہ حکومت کی ہو, وہ اس عمر میں پاکستان میں دوبارہ کیوں حکومت کرنا چاہتا ہے, اور اسپیشلی ان حالات میں جب ملک کے معاشی حالات بھی خراب ہوں اور پولیٹیکل حالات بھی خراب ہوں. دیکھیں, نواز شریف صاحب اگر تو اس ایجنڈا سے آ رہے ہیں کہ ان کے کوئی کام ایسے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں, تو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. مگر کیا نواز شریف صاحب اس لیے واپس آنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو اگلی نسل میں دینا چاہتے ہیں, یعنی اپنی اگلی نسل کو تیار کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ٹاپ لیول کی سیاست کے لیے, یا شاید نواز شریف صاحب اب اپنی ہی پارٹی کے اندر اتنا زیادہ پھنس چکے ہیں کہ ان لوگوں کی سیاست جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر ہونے سے بچتی ہے, یا کیا نواز شریف صاحب اپنے اوپر ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ اب پاکستان کے عوام جو ہے وہ کسی ایسی ایکسپیریمنٹ کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ جو ان کو غلط راستے پہ لے کے جائے. اور اگر 5 سال اگلے نواز شریف صاحب نے ہم پہ حکومت کرنی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اب ایک تو یہ کہ ان کو حکومت کرنے دی جائے اور ان کا ایجنڈا کسی بدلے یا کسی اور طرف نہ ہو. ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ہو. مگر کیا یہ ان کا واقعی ایجنڈا ہے؟ یہ پاکستان کے عواموں کو کیا 5 سال بعد سمجھ آئے گی؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پچھلے معاملات کو بھول کے ایک بہتر لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے. بہت شکریہ.